ایک بہادر اور دور اندیش انسان کے جس نے چھوٹی سی ریاست کو اپنے ایمان، عدل اور جہاد کے زور پر ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ وہ شخصیت جسے تاریخ عثمان غازی اور بانی سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی عثمان کارلوس یا عثمان غازی کی لائف سٹوری یا زندگی کے حالات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں، اور اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عثمان غازی کے حالات زندگی۔ عثمان غازی 1258 عیسوی میں سوغوت اناطولیہ موجودہ ترکی میں پیدا ہوئے۔ سوغوت اس وقت ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل میں تھا۔ اس وقت سوغوت سلجوق سلطنت دوم کے زیر اثر ایک علاقہ تھا۔ ان کے والد کا نام ارطغرل غازی اور والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ ان کے والد ارطغرل غازی ایک مرد مجاہد اور کائی قبیلہ کے سردار تھے۔ ارطغرل غازی ترک قبائل میں سب سے معزز سمجھے جانے والے سردار تھے اور کائی قبیلہ بھی بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ عثمان نے بچپن ہی سے بہادری، دیانت اور ایمانداری کے جوہر دکھلائے۔ انہیں تیر اندازی، تلوار بازی اور گھوڑ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت تھی ایمان اور عدل۔ عثمان تقریباً 23 سال کے ہوئے تو ان کے والد ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ یہ 1281 یا 80 کی بات ہے۔ کائی قبیلہ کے بزرگوں نے متفقہ طور پر عثمان کو سردار منتخب کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سلجوق سلطنت اندرونی کمزوریوں کا شکار تھی اور بازنطینی یعنی روم سلطنت ترک سرحدوں پر بار بار حملے کر رہی تھی۔ یعنی جو بازنطینی عیسائی تھے یہ سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر بار بار حملے کر رہے تھے اور سلجوق سلطنت کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں عثمان غازی نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایمان پر مبنی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ عثمان نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ ان کی شخصیت میں ایک مجاہد، عابد، عادل اور رحم دل انسان کے تمام اوصاف جمع ہو گئے تھے۔ عثمان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں نہایت اہم مانا جاتا ہے۔ ایک رات عثمان اپنے مرشد شیخ اداب علی کے ہاں قیام کر رہے تھے کہ انہوں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے اور شیخ اداب علی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس چاند سے ایک عظیم درخت نکلتا ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان تک پھیل جاتی ہیں۔ اس درخت کے سائے میں دنیا بھر کے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب شیخ اداب علی کو سنایا تو شیخ اداب علی نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ نے تمہیں اور تمہاری نسل کو عظیم حکومت عطا فرمائی ہے۔ تم سے ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم ہوگی جو دنیا میں انصاف اور اسلام کی علامت بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی شیخ اداب علی نے برکت کے لیے اپنی بیٹی بالا خاتون کی شادی عثمان سے کر دی۔ یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے قیام کی روحانی بنیاد بن گیا۔ عثمان غازی نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے مسلسل جہاد کیا۔ انہوں نے بازنطینی قلعوں کے خلاف کئی کامیابیاں لڑیں، جن میں سے بڑی مشہور جنگ کولاک حصار ہے، جنگ قلعہ کوثار ہے۔ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی تھی عثمان نے 1288 میں یہ قلعہ کوہ حصار فتح کیا اور مسلمانوں کے لیے اسے دارالامر بنا دیا۔ اس کے بعد عثمان نے برسا کے علاقے کو کئی سالوں تک محاصرے کے بعد فتح کر لیا۔ ان کے اس فتح میں ان کے بیٹے اور خان غازی نے زبردست ساتھ دیا۔ برسا سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بھی بنا۔ اس کے بعد سلطان عثمان غازی نے ینی شہر کو جنگ کے ذریعے فتح کیا۔ یہ عثمان کی سیاسی اور فوجی بصیرت کا مظہر تھا۔
انہوں نے یہاں ایک مضبوط مرکز قائم کیا جو آئندہ سلطنت کی بنیاد ثابت ہوا۔ عثمان کا طرز حکومت قرآن و سنت پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کا آئین قرآن کو قرار دیا۔ ان کے عہد میں انصاف اتنا مضبوط تھا کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہتے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ عدل سلطنت کی بنیاد ہے، یعنی انصاف سلطنت کی بنیاد ہے۔ اگر عدل اور انصاف قائم رہے تو سلطنت قائم رہتی ہے۔ عثمان غازی اپنی رعایا کے درمیان جا کر ان کے مسائل سنتے، ظالموں کو سزا دیتے اور کمزوروں کا سہارا بنتے۔ عثمان نے اپنے مرشد شیخ اداب علی کی بیٹی بالا خاتون سے شادی کی۔ یہ شادی نہ صرف روحانی تعلق کا تسلسل تھا بلکہ اس سے اسلامی قیادت میں استحکام بھی آیا۔ بالا خاتون سے اور خاں غازی پیدا ہوئے جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ اور خاں غازی اپنے دادا سلطان سردار ارطغرل غازی کے ایک طرح سے قائم مقام اور دوسرے ارطغرل غازی ثابت ہوئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دینے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کا نام دولت عالیہ عثمانیہ رکھا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو ایمان، شریعت، عدل اور جہاد کی بنیاد پر قائم تھی۔ انہوں نے پہلی اسلامی عدالت اور اسلامی عدالتی نظام قائم کیا، فوجی نظم و ضبط اور بیت المال بھی قائم کیا۔ عثمان کا نشان ایک ہلال دار پرچم تھا جسے بعد میں پوری سلطنت عثمانیہ نے اپنا قومی پرچم بنا لیا۔ عثمان غازی کی شخصیت عاجزی، علم اور سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کبھی تکبر نہیں کرتے تھے، کبھی غرور نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے۔ جب وہ قلعے پر قلعے فتح کرتے تو قیدیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان کے قریبی ساتھی کہتے تھے کہ ہم نے عثمان کو کبھی نماز کے بغیر نہیں دیکھا، وہ ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لیتے تھے۔ عثمان غازی نے 1326 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کی تدفین سوغوت میں ہوئی۔ ان کے بیٹے اور خاں غازی نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور سلطنت کو یورپ اور ایشیا تک پھیلا دیا۔ عثمان غازی کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ اگلے 600 سال تک دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ یہی سلطنت آگے چل کر خلافت عثمانیہ بھی کہلائی، جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ عثمان کے نام پر ہی اس سلطنت کا نام عثمانی سلطنت یا اوٹومن امپائر بھی رکھا گیا۔ عثمان غازی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور عدل ہی حقیقی طاقت ہے۔ خواب دیکھنا آسان ہے مگر اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے جہاد، صبر اور ایمان ضروری ہے۔ ایک نیک شخص کی نیت پوری نسل کو برکت دے سکتی ہے۔ عثمان غازی کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غازی پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایمان، عدل اور شجاعت سے ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جس نے صدیوں تک اسلام کا پرچم سربلند رکھا۔ تو یہ تھی سلطان عثمان غازی کی زندگی کی کہانی۔ تو یہ کہانی جس کو بھی اچھی لگے وہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔